اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان پر تکیہ نہ کرنا ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست نہ ہوگا، یعنی پھر تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ ثم لا تنصرون، یہ ایک قابل توجہ آیت ہے جس میں ارشاد فرمائے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے اوپر تکیہ نہ کرو، ظالموں کے اوپر تکیہ نہ کرو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور اگر ظالموں پر تکیہ کیا تو ظالم کے ساتھ ساتھ جہنم رسید ہو جاؤ گے، جہنم کی آگ تمہیں چھو لے گی۔ ظالموں پر تکیہ نہ کرو۔ یہ کیا ہے تکیہ کرنا؟ یعنی ظالم پر بھروسہ کر کے، ظالم کے اعتماد پر کہ میرے پیٹھ کے پیچھے صاحب ہے، یہ میرے پیٹھ کے پیچھے وہ حکمراں صاحب ہے، صاحب اقتدار موجود ہے، کرسی والا ہے، مجھے میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ رکون، تکیہ کرنا، بھروسہ کر کے، ظالم لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کے مسائل کو حل یا دوسرے لوگوں کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک قوت اور تکیہ گاہ کے طور پر ظالم کو بٹھانا۔ اگر ظالم کے اوپر تکیہ کیا، بھروسہ کیا، تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی، نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تم بھی اس کے ظلم کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ امام نے کہا کہ تم نے اپنے اونٹوں کو کرائے پر دیا ہے، جی ہاں کرائے پر دیا ہے، لیکن میں نے اچھے کام کے لیے کرائے پر دیا ہے۔ کیا اچھے کام کر؟ وہ حاجیوں کو حج پر لے جانے کے لیے کرائے پر دیا ہے، حکومت کو دیا ہے، لیکن حاجیوں کو حج پہ لے جانے کے لیے، کسی برے کام کے لیے نہیں دیا۔ لہٰذا میں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا میں شامل نہیں ہوں گا نا۔ مولا فرمایا کہ تم نے جب اپنے اونٹوں کو کرائے پر دے دیا ہے تو اس کرائے کے وصول ہونے تک تمہاری یہ خواہش ہوگی نا کہ یہ زندہ رہے۔ عرض کیا مولا اتنی تو ہوگی خواہش آخر، یہ ترکن ہو گیا، رکون ہو گیا، بھروسہ اعتماد ہو گیا ظالم پر کہ یہ ظالم زندہ رہے، آباد رہے، شاد رہے اس وقت تک کہ میرا کرایہ جو ہے وہ مل جائے۔ ٹھیک ہے جی، رکون الی الظالمین میں مبتلا ہیں ہم اکثر و بیشتر۔ ایک ہوتا ہے ظالم سے کام لینا، رکون نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ اپنا کام لے لیتے ہیں، آپ کا کام زندگی کے مسائل جو ہے وہ چلتے نہیں ہے جب تک آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی ظالم سے تعاون نہ لیں، وہ رکون نہیں ہے، رکون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک وقتی طور پر ایک مسئلہ پیش ہو گیا اور ان سے کام لے لیا، لیکن وہ اس کی طرح نہ ہو کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، اس معاملے کا نتیجہ ملنے تک ٹھیکے پر ہو، کوئی کام ٹھیکہ لے لیں اور اس ظالم سے بل ملنے تک کے لیے دعا کریں کہ اس کی کرسی برقرار رہے، کہ کوئی تبدیلی نہ آئے، اگر یہ صاحب چلا جائے گا جس کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی ہے اور اس کی جگہ ایک اور آ گیا تو اس کے ساتھ بھی ڈیل کرنا پڑے گا، خدایا یہ کچھ دن رہے یہاں پر، یہ ترکنوں میں آ جائے۔ یہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ظالم لوگوں کے ساتھ تکیہ نہ کریں۔
آگے آیت ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاکِرِینَ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں اور رات کے کچھ حصوں میں، نیکیاں بے شک برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ نصیحت ماننے والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کی اہمیت واضح ہے اسلام میں، اور خصوصاً مکتب اہل بیت میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے۔ توحید، رسالت، قیامت اور امامت ولایت علی کے اعتراف اور عقیدے کے بعد الصلاۃ عمود الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ ستون کے بغیر کوئی عمارت، کوئی ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ بعض حدیث میں ہے ما بین الکفر والایمان الا الصلاۃ، کفر و ایمان کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ دنیا میں نہیں، دنیا میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، ملاقہ ہو سکتا ہے وغیرہ ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے گا، اس وقت کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ کی طرف سے اور مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حد فاصل نماز ہے۔ جس شخص کے پاس نماز ہے اس کے ساتھ مومن کا وہ ہوگا، معاملہ ہوگا، جس کے ساتھ نماز نہیں ہے وہ کفر کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہی معاملہ ہو جائے گا۔ کفر و ایمان کے درمیان میں حد فاصل اللہ کے نزدیک نماز۔ اس آیت میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، طرفی النہار، دن کے دو سروں میں، طرفین، نہار کے طرفین میں۔ نہار کے ایک طرف فجر سے شروع ہوتی ہے نماز فجر، نہار کے آخری سرہ جو ہے وہ مغرب میں ختم ہو جاتا ہے تو نماز مغرب۔ تو طرفی النہار، دن کے دو سروں میں نماز فجر کا ذکر آیا، نماز مغرب کا ذکر آیا۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں، رات کا کچھ حصہ عشاء ہے۔ عشاء مغرب کے بعد جب رات ہو جاتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، اس وقت عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو عشاء کی نماز جو ہے وہ رات کو پڑھنا ہوتا ہے، رات کے کچھ حصے کے بعد، یعنی رات کے ابتدائی حصے میں نماز عشاء پڑھنا ہے، اور دن کے آخری سرہ میں مغرب پڑھنا ہے، دن کے ابتدائی سرے میں صبح کی نماز پڑھنا ہے۔ تو 3 نمازوں کا وقت ہے، 5 نماز کا وقت جو ہے قرآن میں نہیں ہے۔ بہت سے متعدد آیات ہیں، اس میں سے آپ 5 نمازوں کا وقت صریحاً نہیں اخذ کر سکتے قرآن سے۔ یہ سنت میں اور سیرت میں اور اجماع مسلمین میں 5 وقت نماز جو ہے وہ مختلف ہے۔ بعض لوگوں نے کوشش کی ہے اسی آیت سے 5 نمازوں کا وقت نکالنے کی۔ طرفی النہار میں ظہر اور عصر، اس میں ظہر اور عصر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ظہر اور عصر طرفین میں بھی نہیں، نہ زلف من اللیل میں۔ ظہر اور عصر جو ہے وہ ظہر نصف نہار میں ہے، اور عصر جو ہے وہ اس کے بعد ہے، وہ بھی آخر دن کے آخری سرے میں نہیں ہے۔ عصر کی نماز، ظہر کی نماز بھی کسی سرے میں نہیں ہے دونوں نماز، نہ زلفا من اللیل میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت سے 5 نماز نکالنا ضروری نہیں ہے، 5 نماز واجب ہے۔ دیگر جو قطعی اسلامی جو ثوابت کہتے ہیں، ثوابت کے ذریعے ثابت ہے 5 نماز، اس میں سے 5 نماز نکالنا ضروری نہیں ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کرو اس لیے کہ نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ قابل توجہ ہے۔ ان الحسنات، نماز کے بعد کہا ہے نا کہ نماز قائم کرو، کہ نماز وہ نیکی ہے، شرح نے نماز وہ نیکی ہے کہ جس سے تمہارے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، یذہبن، ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جی
نماز کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے زیادہ جو نماز کو اہمیت حاصل ہم گناہ گاروں کے لیے، جی وہ نماز اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ اس لیے اول تو بندگی کا راز، عبودیت کا سر نماز میں ہے، اور زندگی کا مقصد حیات اللہ کی بندگی ہے، اور وہ اللہ کی بندگی کی سرفہرست نماز ہے۔ لیکن ہم جو گناہ گار بندے ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کے لیے معافی اور بخشش کا ذریعہ بھی نماز ہے۔ کیا بات! رسالہ مآب نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، اس پر 5 مرتبہ کوئی نہائے تو کیا اس کے جسم میں کوئی میلہ رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں رہے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا نماز۔ ایک شخص آتا ہے رسالت مآب کی خدمت میں اور کہتا ہے یا رسول اللہ اذنبت فاقم علی الحد، میں نے گناہ کیا ہے، حد والا گناہ کیا ہے، میرے اوپر حد جاری کرو۔ فرمایا افصلیت معنا، ابھی ہمارے ساتھ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھی، ابھی نماز۔ پھر وہ گناہ دھل گیا۔ اگر میرے ساتھ تم نے نماز پڑھی ہے تو تمہارا یہ گناہ دھل گیا، ہاتھ وقت جاری نہیں کریں گے، جو رہنے دو۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ لوگوں سے سوال فرماتے ہیں ایت آیت ارجع عندکم، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ امید افزا آیت کون سی ہے؟ کسی نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، خدا شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی سب کو معاف کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھی ہے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں، یہ آیت سب سے زیادہ ارجع آیت، سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھی ہے، لیکن وہ ارجع آیت، سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا حسن، مگر یہ بھی وہ آیت نہیں ہے۔ چوتھے نے کہا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، کہا یہ بھی اچھا ہے، لیکن منظور یہ بھی نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا یا امیر المومن پھر آپ فرمائیں کون سی آیت قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید افزا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ آیت اقم الصلاۃ، یہ آیت، اس آیت کی تلاوت فرمائی طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نمازیوں کے لیے، البتہ یہ نمازیوں کے لیے۔ ایک اور روایت میں ہے ارجع آیت فی القرآن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، وہ ارجع آیت ہے اور روایت میں، تو اس روایت نے اس آیت کو ارجع آیت امید افزا قرار دیا، اس روایت میں اس آیت کو سب سے زیادہ امید افزا قرار دے دیا۔ تضاد نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر توبہ کرے تو معاف گناہ ہوتا ہے نا۔ مجرم جرم کو جاری رکھے اور پھر استغفار کرے تو وہ تو استغفار نہیں ہے اور توبہ نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھتا مر جاتا ہے تو پھر تو وہ نہ ہوا نا۔ لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ آیت ارجع آیت ہے، نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے قرآن مجید میں۔ اس لیے ہم سے ہمیشہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور گناہ سرزد ہونے کے بعد دن میں ہم 5 نماز پڑھیں گے 5 مرتبہ، تو وہی رسالت مآب نے تشبیہ دی ہے کہ 5 مرتبہ ہم نہائیں دن میں تو پھر ہمارے جسم پر کوئی میل کچیل رہ سکتا ہے۔ 5 مرتبہ اگر ہم نماز پڑھیں، وہ نماز
کہ جو حقیقی معنوں میں نیکی کہلائے، حسنات یذہبن سیئات، یہ نہ ورزش۔ یہ اگر نماز صرف ورزش ہے، حرکات و سکنات سے عبارت ہے، تو وہ حسنات نہیں ہے، وہ حسنات نہیں ہے تو یذہبن سیئات بھی نہیں ہے۔ حقیقی نماز ہو جائے، کسی حد تک نماز ہو جائے، تو اس نماز کے یہ اثرات ہیں کہ اس سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس سے بہت بڑی سعادت نہیں ہے۔ نماز کے بہت سارے اثرات ہیں، بہت سارے اثرات نماز۔ سب سے اہم یہ ہے کہ اس سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ نمازی جب قیامت کو محشور ہوتے ہیں گناہوں کے ساتھ، گناہان کبیرہ ہے، نمازوں سے بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکے۔ وہ ہے نا حدیث میں، ویل لمن غلبت آحادہ عشراتہ، ویل ہو، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کی اکائیاں دہائیوں پر غالب آ جائیں۔ یہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ایک گناہ ایک رہتا ہے۔ لیکن ایک شخص کو گناہ نیکیوں سے زیادہ ہے تو اس کی اکائی دہائیوں سے زیادہ ہو گیا، تو گناہ کبیرہ لے کر کے وہ حشر کو، محشر کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وقت شفاعت ملتی ہے۔ شفاعت ایک ذریعہ ہے نجات کے لیے، بخشش کے لیے۔ شفاعت بھی نہیں ملتی اگر نماز نہیں پڑھتا انسان۔ نماز نہیں پڑھتا، بلکہ جو نماز کو ہلکا سمجھے، یار پڑھ لیں گے، نماز کہاں جائے گی، پہلے یہ کام کرو، نماز کو ہلکا سمجھے۔ جو کہتے ہیں نا، نماز سے مت کہو کام ہے، کام سے کہو نماز ہے۔ ہر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی پڑھ لیں گے نماز، یہ نماز کہاں جائے گی، پہلے یہ کام کرو۔ اس نے نماز کو ہلکا تصور کیا۔ اس شخص کو شفاعت نہیں ملے گی جس نے نماز کو ہلکا تصور کیا، استخفاف، نماز کا حق ادا نہیں کیا۔ رسالت مآب فرماتے ہیں، قرۃ عین الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ البتہ نماز ہونا چاہیے۔ نماز کے اثرات، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اس کے مؤید ہے، اس آیت کے مؤید ہے کہ نماز جو ہے وہ فحشاء و منکر کو دور کر دیتی ہے، روک دیتی ہے، آنے نہیں دیتی فحشاء و منکر کو۔ اور یہاں فرمایا کہ نماز جو آئی ہوئی فحشاء و منکر ہے، اس کو بھی مٹا دیتی ہے۔ 2 کام ہے نماز کے، تنہا بھی ہے اور ادھر کیا ہے، اذہاب، یہ دور کر دینا۔ دور کرنا اس وقت ہوتا ہے جب آ چکا ہے، فحشاء و منکر آ چکا ہے، بس چکا ہے ادھر، یہ اس کو دور بھی کر دیتی ہے۔ اول تو آنے نہیں دیتی، نماز آنے نہیں دیتی، تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اور ثانیاً اگر آ گئی ہے کسی وجہ سے تو پھر نماز جو ہے ان کو مٹا دیتی ہے، وہ گناہ دھل جاتے ہیں نماز کی وجہ سے۔ یہ دو اہم خصوصیات ہے جو نماز کے اوپر مترتب ہوتی ہیں۔ یہ 2 اہم خصوصیات مترتب نہیں ہوگی جب تک نماز نہ ہو۔ نماز کب نماز ہوتی ہے؟ نماز میں کہا کرتا ہوں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو آواز جو ہے وہ دوش سے اتر جاتی ہے۔ مستحب ہے نماز میں عبا لینا، یعنی چادر لے کر کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ چادر اتر گئی، مولا نے دوبارہ چادر نہیں لی۔ ایک صاحب وہاں بیٹھا تھا، بعد میں اس نے سوال کیا، فرزند رسول آپ نے چادر دوبارہ نہیں لی، مستحب ہے نا، چادر لینا چاہیے تھا، چادر گری تھی اور آپ نے نہیں لی۔ آپ نے فرمایا بھلا وہ بھی کوئی نماز ہے جس میں انسان کو پتہ چلے چادر گر گئی ہے؟ اس آدمی نے، اس مومن نے ہماری نمائندگی کی، ہم لوگوں کی نمائندگی کی۔
ہم سب کی نمائندگی کر کے عرض کیا مولا پھر ہماری نمازوں کو کیا ہوگا؟ ہم کو تو جو چیزیں نماز کے باہر یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آ جاتی ہیں، ہم کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے سوائے نماز۔ جی نماز میں کیا نمائندگی، بہترین نمائندگی کی ہماری۔ یہ امام نے اس کے جواب میں فرمایا خیر ہے تم جو نوافل پڑھتے ہو، نوافل، اس سے اس کی تلافی ہو جاتی۔ کتنی بڑی رہنمائی ہے مولا کی طرف سے، ہمارے ائمہ کی طرف سے۔ اور پھر ہم لوگوں کے لیے نوافل کس قدر ضروری ہے، نوافل ہمارے لیے بہت ضروری ہوا نا، جس سے نماز کی تلافی ہوتی ہے، نماز کا نقص پورا ہو جاتا ہے۔ جی کہ نماز ناقص ہونے کی وجہ سے وہ نہ تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے اور نہ یذہبن السیئات ہے، لیکن اگر ہم نوافل سے اس نقص کو پورا کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری نمازوں کے بھی یہ دو اثرات مترتب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔